السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو مقدمات نماز میں چل رہی ہے۔ پہلا مقدمہ وقت کی رعایت کرنا جو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ دوسرا مقدمہ ہے کہ قبلے کی رعایت کریں۔ قبلہ یعنی کعبہ بیت اللہ کہ جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا، لہٰذا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو قبلے کی طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرے۔ اگر انسان کعبے کے قریب ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے قبلے کو یعنی کعبے کو دیکھ سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھے۔ لیکن اگر کعبے سے دور ہے، وہ کعبے کو نہیں دیکھ سکتا ہے جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ہے، تو لہٰذا اب اس کے لیے عرفی طور پہ اگر عرف عام میں یہ کہا جائے کہ یہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے۔ اور اس کے لیے تحقیق کرنا مثلا GPS وغیرہ سے یا اور کسی دوسرے وسائل کے ذریعے سے کسی سے بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تحقیق کرے اور اسے معلوم ہو جائے کہ قبلہ جس طرف عرف عام کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا دائیں طرف یا بائیں طرف ہے، لہذا اسے اپنی تحقیق اور یقین کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قبلے کی رعایت نماز احتیاط میں اور اجزائے منسیہ جیسے اگر کوئی ایک سجدہ بھول گیا یا تشہد بھول گیا تو اس کو ادا کرنے کے لیے اس میں بھی قبلے کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے احتیاط مستحب کی بنا پر سجدہ سہو میں بھی قبلے کی رعایت کرنا چاہیے۔ اگر قبلے کو معین کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو، کہیں ایسی جگہ کہ جہاں انسان قبلے کی تعین نہیں کر سکتا، نہیں معلوم کر سکتا ہے قبلہ کدھر ہے، یا کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو معلوم نہ ہو سکے، کسی ایسے شہر میں کہ جہاں لوگوں سے دریافت کرنے کے باوجود اور اپنی تحقیق کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود معلوم نہیں ہو سکا کہ قبلہ کدھر ہے، تو جدھر بھی اس کا گمان ہو، جدھر بھی اس کا ظن اور گمان ہو، احتمال دے رہا ہو، اس طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور یہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن احتیاط مستحب ہے اس کے لیے کہ جس کو معلوم نہ ہو سک رہا ہو کہ قبلہ کدھر ہے، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اگر وقت وسیع ہو، زیادہ ہو، اس کے پاس وقت ہے تو چاروں طرف نماز کو پڑھے، اور اگر وقت کم ہو تو جتنی طرف بھی مثلا 3 طرف 2 طرف نماز پڑھ سکتا ہو تو اتنی طرف نماز کو ادا کرے۔ اگر یقین ہو جائے یا کوئی ظن اور اطمینان انسان کو حاصل ہو جائے کہ قبلہ 2 طرف میں سے کسی ایک طرف ہے یا 3 طرف میں سے کسی ایک طرف ہے، تو لہٰذا اس کو تینوں طرف یا دونوں طرف نماز پڑھنا ضروری ہے۔ جو شخص کئی طرف نماز پڑھنا چاہتا ہو اور ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہو کہ جن کے اندر ترتیب ضروری ہے، مثلا ظہر اور عصر اور اسی طریقے سے یا مغرب اور عشاء، تو لہٰذا احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے ایک نماز کو یعنی نماز ظہر کو چاروں طرف یا 3 طرف پڑھے گا، پھر اس کے بعد نماز عصر کو 3 طرف جو ہے یا 4 طرف نماز عصر کو پڑھے گا۔ یہ احتیاط مستحب ہے۔ جس شخص کو قبلے کی سمت کا یقین نہ ہو اور نماز کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہو کہ جس میں قبلے کی شرط ہے، مثلا حیوان کا ذبح کرنا، تو اگر معلوم نہ ہو سکتا ہو تو جس طرف بھی وہ ذبح کرے گا اس کے لیے صحیح ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ کسی شرعی طریقے سے کہ قبلہ اس طرف ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن نماز کے درمیان میں پتہ چلے کہ قبلہ تھوڑا سا داہنی طرف یا تھوڑا سا بائیں طرف ہے، تو لہٰذا نماز کی حالت میں ہی وہ اس طرف رخ کر لے گا اور نماز کو ادا کرے گا، اور اس کی نماز اعادہ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اگر معلوم ہو کہ قبلہ بالکل رائٹ سائڈ میں تھا یا لیفٹ سائڈ میں تھا یا اپوزٹ سائڈ یعنی داہنی طرف تھا، بائیں طرف تھا یا بالکل پیچھے تھا، بالکل الٹی طرف ہم نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس صورت میں اگر وقت موجود ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا اعادہ کرے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھے، اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر وقت نکل گیا ہے، وقت گزر چکا ہے، تو اس کے اوپر قضا کرنا واجب نہیں ہے۔
ہاں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد بھی انسان نماز کی قضا کرے، احتیاط مستحب ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔